قرآن مقدس کو پڑھنے کی ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں، حالات ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، بہت مصروف ہے لوگ۔ حالانکہ ڈاکٹر اقبال بہت پیاری بات کہتے ہیں، بہت بڑا مفکر تھا جسے دنیا اقبال کہتی ہے، بہت بڑا قلندر تھا جسے دنیا اقبال کہتی ہے۔ اقبال نے ایک تصور پیش کیا حدیث پاک کی روشنی میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے، کوئی مرنے لگتا ہے، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ رات کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سب صورتیں پڑھی جاتی ہیں مرنے والے کے قریب۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ موت کے وقت انسان پر اتنی مصیبت آتی ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنی مصیبت کبھی اس پر آئی ہے اور نہ اب اس کے بعد اتنی مصیبت اس پر آئے گی۔ مرنے والے کو جو موت کی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل اس کو کبھی درپیش نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی مشکل موت کے برابر نہیں ہے، دنیا کی کوئی تکلیف موت کے برابر نہیں ہے۔ بہت دھیان سے سننا، اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا ہے قرآن مقدس کی سورتوں کی تلاوت کے حوالے سے، ہر مسلمان اس کو اپنے دل میں بسائے، اپنے دماغ میں بسائے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کی تکلیف کیا ہے؟ شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بیان کیا ہو یا بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن آئیے ہلکی سی تھوڑی سی موت کی تکلیف آپ سماعت کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان پر موت کی تکلیف آتی ہے تو اس کے جسم میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے اندر اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، ہر بال کے اندر اس کی روح موجود ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ برسوں کا ساتھ ہے جسم اور روح کا، برسوں کا ساتھ ہے، برسوں کا تعلق ہے جسم اور روح کا۔ روح نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی منظر کشی یوں فرمائی ہے جیسے کسی مخملی کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کے اندر کانٹے چبھ جائیں اور پھر کوئی زور سے اس کپڑے کو کھینچ لے تو وہ کپڑے کے کیسے تار تار بکھر جائیں گے، ایسے ہی انسان کی جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس سے زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ تلوار کے 313 ضربے، یعنی 313 لوگ مل کر کے ایک ساتھ کسی انسان کو تلوار سے مارے تو اس وقت اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان کو زکام ہو جائے اور اس کی ناک بند ہو جائے تو بتاؤ اس کی سانسیں کیسے اٹکتی ہے؟ اللہ اکبر! اخیر میں آ کر کے اس کی روح اس کے حلق میں اٹک جاتی ہے اور سانسیں رکنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کے ہاتھوں کی طاقت نہ چھین لے، اگر انسان کے پیروں کی طاقت نہ چھین لے، اگر انسان کے جسم کی قوت نہ چھین لے تو انسان اٹھ کر کے پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگنے لگے۔ انسان ایسے چیخے کہ اس کی چیخ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اللہ انسان کے ہاتھوں سے قوت چھین لیتا ہے، اس کے پیروں سے طاقت چھین لیتا ہے، اس کی آواز کو چھین لیتا ہے تاکہ انسان روح نکلتے وقت نہ چیخے، نہ چلائے، ہاتھ پیر نہ مارے۔ اللہ اکبر! لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کتنے سکون سے پڑا ہوا انسان، لیکن حلق کے اندر غرغرے آ رہے ہیں، وہ گراٹے لے رہا ہے۔ لیکن اس مرنے والے سے پوچھو، فرمایا گیا اگر مرنے والے زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی تکلیف بتا دیتے تو دنیا کے انسان اچھی غذائیں کھانا بھول جائیں، اچھے کپڑے پہننا بھول جائیں۔ فرمایا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ تکلیف جانوروں کو بتا دی جاتی تو کوئی جانور کا گوشت تم کو کھانے نہیں ملتا، یعنی کوئی جانور گوشت والا ہوتا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے چمڑے ان کی ہڈیوں سے لگ جاتے۔ میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف اور جو موت کے وقت انسان کو ہوتی ہے اگر انسان کو بتا دی جاتی تو انسان زمین پر ایسے پگھلنے لگتا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی لیڈر کہتا تو ہم
اس کا مذاق اڑا سکتے تھے. یہ بات اگر کوئی مولوی کہتا ہم اس میں تعویل کر سکتے تھے. یہ بات اگر کوئی خطیب کہتا ہم کہتے کہ خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے. لیکن یہ بات اس نبی نے کہی ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں. زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اور رسول فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے, اگر انسان کو پتا چل جائے تو انسان یوں گھلے جیسے پانی کے اندر نمک گھلتا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. یہ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ایک دن حضرت عیسیٰ کو خیال آیا کہ میں جب دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میری ماں بھی تو پردہ کر چکی ہے, انتقال فرما چکی ہے, آج میں اپنی ماں کو زندہ کروں. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی قبر پر گئے اور اپنی ماں سے کہا امی میں تمہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت مریم نے کہا نہیں بیٹا, اس لیے کہ اگر زندہ ہوئی تو پھر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا, اور موت کے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ اس تکلیف کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں. کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ جس مریم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. میں تو ان خواتین کو یہاں پر دعوت فکر دیتا ہوں جو عشاء کی نماز چھوڑ کر کے ساس بہو کے سیریل میں وقت برباد کرتی, جو پاکستانی سیریلوں کے اندر اپنے ٹائم کو برباد کرتی ہے, جو لوگ فحش اور گندے سیریلوں کے اندر اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں. اس اور ان عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہاں پر اس مریم کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم نے مریم کو چن لیا. جس اللہ نے مریم کو چنا وہ مریم جس کے وجود پر کسی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی, وہ مریم جس نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس میں گزاری, وہ مریم اللہ اکبر جو نبیوں کی اولاد میں تھی اور جس کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا. یہ نبی کی گود لی ہوئی بیٹی تھی اور حضرت زکریا کی بیوی کی یہ بھانجی لگتی تھی. اس اعتبار سے حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو لگتے تھے. لیکن یہاں پر کلیجہ لرز جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑی بڑی بات کرنے والے لوگوں کو دعوت فکر دی جائے جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں, نماز کے اوقات میں گھروں پہ بیٹھ کر کے جو کبھی سیریل دیکھ رہے ہیں, جو کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں نماز کے وقت میں, اور سوچتے یار موت کے وقت کیا ہوگا دیکھا جائے گا. مریم سے پوچھو, مریم سے. میں حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہوں جس کی منقبت مصطفیٰ جان رحمت یوں پڑھتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو عورتیں برگزیدہ اور چنی ہوئی اور منتخب ہوتی ہیں انہی میں سے ایک مریم بنت عمران بھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ مریم جس کی شان میں اللہ نے پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے, وہ مریم جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے, وہ مریم جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے, وہ مریم جس کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے, وہ حضرت مریم جو جس کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, وہ مریم جس کے حجرے میں جبریل آیا, وہ مریم جس کے حجرے میں جا کر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے کہتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ تو زندہ کرے گا لیکن زندگی کے بعد پھر موت ہوگی, زندگی کے بعد پھر موت ہوگی, اور میں مرتے وقت موت کے وقت جو مصیبت اور تکلیف اٹھا چکی ہوں اب وہ تکلیف اور مصیبت اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے, اس لیے مجھے زندہ نہ کرنا. ظاہری طور پر یہ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ زندگی اور موت کی حقیقتیں بڑی عظیم ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اس کا مطلب ہمیں بھی موت آنے والی ہے. ایک ایسی مصیبت سے ہم گزرنے والے ہیں جس مصیبت سے گزرنا بالکل یقینی ہے, وہ مصیبت جس میں پانی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا, وہ مصیبت جس میں اے سی کی ٹھنڈک بھی ہمارے جسم کو راحت نہیں پہنچا سکتی, وہ مصیبت جس میں پنکھوں کی ہوائیں بھی ہمیں قرار نہیں دے سکتی, وہ مصیبت
جس مصیبت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. میرا عنوان موت نہیں، لیکن موت کی مصیبت میں بیان کرنے چلا ہوں. میرے آقا سید الانبیاء قائد المرسلین نے فرمایا جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، قبروں سے، تو قبروں سے اٹھتے ہوئے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے جو بھی مرا ہوگا، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی موت کے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کا درد وہ اپنے جسم میں اس وقت بھی محسوس کرے گا. ہزاروں سال جس کا درد، جس کا کرب، جس کی تکلیف انسان کو محسوس ہوگی. یہ ہے موت کی تکلیف. اب سنو قرآن کی عظمت، کیونکہ یہ محفل قرآن کی شان میں منعقد کی گئی، قرآن پڑھنے والوں کی دستار کے موقع پر یہ محفل ہے. قرآن کیا ہے؟ اتنی تکلیف ہے موت کی، اور یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں موت کی تکلیف تو مرنے والا ہی جانتا ہے. جیسے پھل کی لذت پھل کھانے والا جانتا ہے. جس نے کبھی پھل کھایا نہیں، بتاؤ کیا وہ کبھی پھل کا کڑوا اور اس کی مٹھاس بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا. بلا تمثیل جو ابھی مرا نہیں ہو اس کو نہیں پتا کہ موت کیا ہے. حالانکہ اس منزل سے ہمیں گزرنا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری موت ہم پہ آسان کر دے. لوگ کہتے ہیں زندگی کی تکلیف والی ہو تو کہتے ہیں مر جائیں گے، لیکن پھر کہا گیا کہ اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ کیفیت ہے. موت کی تکلیف بڑی خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی تکلیف میں کمی کرے، اگر آپ کی تمنا یہ ہے کہ مرنے والوں کی روح آسانی سے نکلے، ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو مرتے وقت، تو آقا فرماتے ہیں مرنے والوں کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھو اور بالخصوص سورہ یاسین کی تلاوت کرو. جو مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی یا قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا اور ہلکی کر دے گا. اب ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ارے مرنے والوں کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، تم قرآن سے زندگی کیوں نہیں سیکھتے؟ جو قرآن کی تلاوت موت کی تکلیف کو ہلکا اور کم کر دیتی ہے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف چلی جاتی ہے، کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف نہیں جا سکتی؟ تکبیر، نعرہ رسالت. جو قرآن موت کی تکلیف دور کر سکتا ہے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا؟ موت کی تکلیف بڑی ہے یا زندگی کی تکلیف بڑی ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں. سید صاحب میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کے قریب آ جا. جو قرآن موت کی تکلیف دور کر سکتا ہے کیا وہ زندگی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. لیکن ہم قرآن کے قریب آتے نہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. یہی قرآن ہے جس نے عرب کے بوریا نشین کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. ہاں یہی قرآن ہے جو انسان کو مالدار بھی بناتا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں اگر پڑھو تو مالدار ہو جاؤ؟ صحابہ نے کہا حضور بالکل بتائیں. آقا فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شدت کی بھوک لگ جائے اور اس کو کھانا نہ ملے، سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کی بھوک مٹا دے گا. بھوک کا علاج بھی قرآن میں ہے، مال حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بھی قرآن ہے. آقا فرماتے میرے صحابہ میں کیا تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں اگر اس صورت کی تلاوت کرو تو تمہیں عذاب قبر نہ ہو، عذاب قبر سے نجات ہو جائے. اور ایک صورت ایسی ہے جو بندوں کی شفاعت کرے گی اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. صحابہ نے کہا کون سی؟ آقا فرماتے جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے اس کی قبر میں کبھی اس پہ عذاب نہیں ہوگا اور وہ صورت اس کی شفاعت کرے گی اور اللہ اس کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا. لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں. قرآن تو طاق میں رکھا ہوا ہے.